First stage of development, according to Piaget, is the sensory motor stage. Sensory motor stage, the term sensory motor comes from the child's understanding their world largely through their senses for the first 2 years. اب یہاں وہ بچے کی جو سینسز ہیں، سینسز جو ہیں وہ ہم انہیں چند کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، جس میں سونگھنے کی حس ہے، چکھنے کی حس ہے، سننے کی حس ہے، اور ٹچ کرنے کی حس ہے، اور دیکھنے کی حس ہے. یہ وہ سینسز ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں کسی بھی شخص کے لیے پیدائش سے لے کے اس کے بڑھاپے تک اور اس کے مرنے تک. لیکن یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پہلا 2 سال کا عرصہ ہے اس میں دنیا کی انٹرپریٹیشن ہیویلی ایک بچہ صرف اپنی سینسز کے اوپر کرتا ہے. اور سینسری موٹر کا جو لفظ ہے، موٹر موومنٹس یا موٹر کوآرڈینیشن، وہ ہے جہاں آپ کی سینس آپ کو کچھ کرنے پہ مجبور کرے. یعنی آپ کے ہاتھ نے اٹھ کے کسی چیز کو پکڑ لیا یا آپ نے ہاتھ بڑھایا اور پکڑا تو یہ اس کا موٹر ایلیمنٹ ہے، یعنی موٹر نیورونز سے متعلق ہے. یعنی ذہن نے کہا اور آپ نے جب کسی چیز کو پکڑا تو دس از اے سینسری موٹر افیئر، یعنی سینس ہے اور موٹر موومنٹ ہے جو کہ ہماری باڈی کی موومنٹس ہیں ہمارے ذہن کے کہنے پہ. سو دیٹ از وائی اٹ از کالڈ سینسری موٹر اسٹیج. دس از دا اسٹیج آف انفینسی. یہ وہ عرصہ ہے جو پیدائش سے لے کے 2 سال تک کا ہے. انفینٹس انڈرسٹینڈ دا ورلڈ بائی دی ایکشنز دے پرفارم. اور بچے اس طرح کے ایکشنز جو وہ پرفارم کرتے ہیں اس کے تحت دنیا کو سمجھتے ہیں. فار انسٹنس اے 2 years چائلڈ تھروئنگ اے تھنگ اوے وڈ انڈرسٹینڈ دا ورلڈ دیٹ وے. کہ وہ جو چیز ہے اس کو جب میں نے بہت زور سے دور پھینکا تو وہ ٹوائے دور جا گرا، اور پھر اگر میں نے اس کو اٹھانا ہے تو مجھے کرال کر کے اس تک پہنچنا ہے اور اسے پکڑنا ہے. سو دا لارجلی دا ورلڈ از انڈرسٹوڈ بائی دا ایکشنز دے پرفارم. This stage is characterized by the lack of language and internal representation. اور اس stage میں ابھی زبان کا جو ارتقائی عمل ہے وہ شروع نہیں ہوا. یعنی لینگویج کے اوپر کمانڈ نہیں ہے اور نہ ہی انٹرنل ریپرزنٹیشن کے اوپر، کیونکہ لینگویج اور تھاٹ آپس میں بہت ریلیٹڈ ہیں. تو تھاٹ ہی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ زبان کو سیکھے یا سکھایا جائے. And then it focuses on the reflexes that the child is born with, such as sucking, reaching and grasping. اور یہاں پہ جو اس کا ایمفیسس ہے وہ ریفلیکسز کے اوپر ہوتا ہے. ریفلیکسز مین یور موٹر موومنٹ، دا کوآرڈینیشنس. اور جو پیدائش سے بچے کو دی گئی ہیں وہ یہ کوآرڈینیشنز ہے جس میں سکنگ، کسی چیز کو چوسنے کا عمل، کسی چیز تک پہنچنے کا عمل یعنی ریچنگ، اور گریسپنگ، کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینے کا عمل. یہ وہ چیزیں ہیں جو بچہ اپنے ساتھ دنیا میں لے کر آتا ہے. تو یہاں ایمفیسس ان سینسز اور موٹر اسکلز کے اوپر ہے. اینڈ دین ان دس اسٹیج of development, the child eventually develop primary circular reactions, which are activities centered on the child's body and repetitious in nature. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں وہ ایکشنز ہیں جو کہ بچے ریپیٹ کرتے ہیں اور ان کو پرائمری سرکولر ریئیکشنز کا نام دیا ہے. یعنی بچے اگر آپ ایک چیز رکھیں گے بچہ اسے دوبارہ گرا دے گا، ایک چیز آپ پکڑ کے دور رکھیں گے بچہ اسے دوبارہ پکڑ لے گا، دوبارہ منہ میں ڈال لے گا. تو یہ جو چھوٹا بچہ اس سارے عمل سے گزر رہا ہے، یہ جو ساری لرننگ ہے اس کی، یہ بیسڈ ہے اس کی اس ڈیولپمنٹل سٹیج پہ جو کہ جاری و ساری ہے اس خاص دورانیے میں اور اس خاص حصہ عمر میں. And then eventually children develop the coordination of separate activities and the evolution of language. اور آہستہ آہستہ اس کے لیٹر حصے میں بچے کوآرڈینیشن ڈیولپ کر لیتے ہیں سیپریٹ ایکٹیویٹیز کا. یعنی دودھ پینے کی ایکٹیویٹی فرق ہے اور اس کے ساتھ کچھ کھانے کی یا منہ میں ڈال کے اس کو چیو کرنے کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ فرق ہے. اس میں تھوڑا سا وہ سیپریشن کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لینگویج کا ارتقائی عمل بھی شروع ہو جاتا ہے. And a final achievement in this stage is recognizing cause and effect relationship. Cause effect relationship not really in the concrete way, but cause and effect relationship in a manner کہ اگر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی چیز اپنے زور سے دور تھرو کروں گا تو وہ زیادہ دور جا گرے گی، اور اگر میں ایسے ہی پھینکوں گا تو وہ میری ریچ میں ہوگی. تو اس قسم کے جو ریئیکشنز ہیں کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کے، ان کو بچہ بخوبی انڈرسٹینڈ کرنے لگتا ہے.